بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ بدر میں مارکے سے پہلے مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا تھا۔ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس چھپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے جا رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل گاہ ثابت ہوگی اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ دوسرے دن جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صف بندی شروع کی۔ آپ کے ہاتھ میں تیر تھا۔ جب آپ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ سب سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے تیر سے ان کے پیٹ پر چوکا لگایا اور فرمایا برابر ہو جاؤ۔ سواد بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی، بدلہ دی۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا اور جسم مبارک آپ کے آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ سواد کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف دیکھیے کہ مطالبہ سنتے ہی فوراً خود کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، آگے بڑھے اور جسم مبارک کو چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، چنانچہ میں نے یہ سوچا آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم چھو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ صفوں کی درستی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف تشریف لے گئے اور آپ اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ ہی سے تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا اور مسلسل دعائیں فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرک گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر درست کی اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بس فرمائیں، آپ نے اپنے رب سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا مانگ لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ پہنچی۔ یہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔